بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون. یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون. فرمایا ہے اہل کتاب، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن پاک کے اندر، اے اہل کتاب تم کیوں کفر کرتے ہو جبکہ تم شاہد ہو، تم گواہ ہو خود، کیونکہ تمہارے پاس جو ہے وہ کتاب آ چکی ہے اور تمہارے پاس جو ہے وہ نشانیاں موجود ہیں. یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، تم کیوں چھپاتے ہو حق کو اور کیوں جو ہے حق سے منہ پھیرتے ہو. لم تلبسون الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو جبکہ تم جو ہے سب کچھ جانتے ہو. جو اہل کتاب تھے یہود اور نصارہ، ان کے پاس اتنی نشانیاں اور اتنی پیشن گوئیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آ چکی تھی. اس سے پہلے جو ہے جو خطاب تھا سورہ آل عمران کے اندر، وہ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ تھا یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اور یا دوسرا جو ہے اس کے بعد ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولا، یہ سارا خطاب جو ہے اہل کتاب کے ساتھ میں چل رہا ہے. اب یہ خطاب ان لوگوں کے ساتھ میں ہے جو علماء تھے ان کے، جو جانتے تھے سب کچھ، جن کے پاس کتابیں موجود تھی. اور حال یہ تھا، فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اس طرح سے آپ کو جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اس طرح سے پہچانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اس طرح سے آپ کو پہچانتے ہیں. لیکن کیا کرتے ہیں وہ ہٹ دھرمی کی وجہ سے. اصل میں جو ہے اہل کتاب کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ کوئی نبی آنے والے ہیں، بہت زیادہ مشہور تھی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ایران کے فارس کے رہنے والے تھے، ایران کے رہنے والے تھے، اور آتش پرست خاندان سے تھے، جو آگ کی پوجا کرنے والے ہوتے ہیں، آتش پرست لوگوں میں سے تھے، آتش پرست خاندان سے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، شرح صدر ہوا. انہوں نے دیکھا کہ ہم یہ آگ خود جلاتے ہیں اور پھر اس کے سامنے سجدے کرتے ہیں، تو ان کے ذہن میں آئی کہ یہ تو ہم جو کر رہے ہیں یہ ہمیں کچھ حق بات لگتی نہیں، کیونکہ آگ ہم خود جلاتے ہیں اور خود اس کو سجدے کرتے ہیں، خود اس سے دعائیں مانگتے ہیں. تو انہوں نے جو ہے اس چیز کو جو ہے ترک کر دیا اپنے مذہب کو. تو جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، تو ابراہیم علیہ السلام کو پر جب حق کا انکشاف ہوا تو آپ نے جو ہے مورتیوں کو توڑ دیا، اور مورتیوں سے جو آپ کو کیا کرنا پڑا، گھر سے نکلنا پڑا. اسی طرح سے جو ہے حضرت سلمان فارسی کو بھی ہجرت کرنی پڑی، اور انہوں نے فارس یعنی ایران کو چھوڑ کر کے یہ ملک شام کی انہوں نے ہجرت کی. اور ملک شام میں جا کر کے اس وقت جو تھا وہ مذہب جو تھا عیسائی مذہب تھا. تقریباً اس میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو حق پر تھے، جو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بچائے ہوئے تھے، توحید پر قائم تھے. تو یہ عیسائی راہبوں کے پاس گئے، عیسائی راہبوں کے پاس جا کر کے انہوں نے جو ہے وہ تعلیم حاصل کی اور عیسائیت اختیار کی. اسی طرح کئی راہبوں کے پاس چلتے رہے، گھومتے رہے. تو آخر میں جس راہب کے پاس یہ تھے، اور اس کا جو ہے وہ ان کا جو استاد تھا راہب، اس کا جب انتقال کا وقت قریب ہوا، جب وہ آخری وقت تھا، تو اب ان کو جو ہے وہ اس بات کی شبہ ہوا کہ اب یہ جو ہے میرے استاد جو ہے فوت ہو جائیں گے، ان کا آخری وقت ہے. تو انہوں نے ان سے عرض کیا کہ میں جو ہے ابھی آپ کے پاس آیا تھا، ابھی میری تعلیم پوری نہیں ہوئی، ابھی مجھے جو ہے پورا اطمینان حاصل نہیں ہوا ہے، اس لیے اب آپ مجھے آگے کے لیے راستہ بتائیں کہ آپ نہیں رہیں گے تو میں پھر کہاں جاؤں. تو اس راہب نے جو ہے ان سے کہا کہ میرا جو علم ہے وہ بتاتا ہے، جو میں نے جو علم حاصل کیا ہے، جہاں تک میرے پاس جو تعلیمات ہیں، جو تورات کی اور انجیل کی جو تعلیمات ہمارے پاس ہیں، ان سے مجھے یہ معلوم ہے کہ ابھی قریب ہی جو ہے کھجوروں کی زمین پر، یعنی مدینہ کے اندر کھجوروں کی زمین پر کسی نبی کی آمد ہے، آمد قریب ہے، اور تم یہاں سے چلے جاؤ اور دیکھو اپنی قسمت آزماؤ، ہو سکتا ہے تمہاری ملاقات جو ہے اس نبی سے ہو جائے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے شام سے جو ہے قافلے کے ساتھ میں انہوں نے سفر کرنا شروع کیا.
راستے میں اتفاق سے جو ہے ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اور ان کو غلام بنا لیا، غلام بنا کر کے ان کو فروخت کر دیا، اور جس نے ان کو خریدا وہ مدینے کا یہودی تھا۔ یہ ان کی قسمت نے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے راستہ کھولا گیا، تقدیر نے ان کا ساتھ دیا۔ تو جس نے خریدا وہ مدینے کا یہودی تھا، اور وہ مدینے میں لے کر کے ان کو آ گیا اور ان کو غلام بنا لیا۔ اب ان کو جو ہے وہاں پر جو ہے مدینے میں خبریں سنائی دیتی تھی، لوگوں سے سنتے تھے کہ مکے کے اندر کسی شخص نے جو ہے دعویٰ کیا ہے نبوت کا۔ اب ان کو جو ہے اپنے استاد کی بتائی ہوئی باتیں جو ہے وہ یاد آنے لگی کہ کوئی نبی ادھر آنے والا ہے۔ اب یہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، یہ جا نہیں سکتے تھے مکہ معظمہ۔ تو پھر ان کی جو ہے اللہ کے حکم، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہجرت کا حکم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے۔ اب جو ہے حضرت سلمان فارسی جو ہے ان کو ملاقات کی جو ہے طلب ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کو شدت کے ساتھ ان کو طلب تھی کہ میں جو ہے ان سے ملاقات کروں اور دیکھوں ان کے حالات، جیسا کہ میرے استاد نے بتایا کہ واقعی یہ جو ہے نبی ہیں، واقعی یہ رسول ہیں۔ تو اب انہوں نے جو ہے وہ کیا کیا، کچھ کھجوریں اپنے استاد جو اپنا جو ان کا آقا تھا جس کے غلام تھے اس سے کچھ کھجوریں اس سے لی، کچھ مانگ کر کے اس سے کھجوریں لی، اور لے کر کے جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور فرمایا کہ یہ جو ہے میں آپ کے لیے یہ صدقہ لایا ہوں، آپ اسے قبول فرما لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ تو میں لیتا نہیں ہوں۔ تو ان کے استاد جو تھا وہ راہب، اس نے ان کو بتا رکھا تھا کہ وہ جو نبی آئے گا وہ صدقہ نہیں لے گا، صدقہ قبول نہیں کرے گا، ہدیہ قبول کرے گا، صدقہ جو ہے وہ قبول نہیں کرے گا، ہدیہ قبول کرے گا۔ تو اگلے دن پھر جو ہے انہوں نے کچھ دنوں کے بعد پھر ان کے پاس موقع ہوا، پھر انہوں نے کچھ کھجوریں جو ہے اپنے آقا سے لی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر کے پھر کھجوریں پیش کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ ہدیہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تسلیم فرما لیا، فرمایا کہ ہاں میں ہدیہ قبول کرتا ہوں، صدقہ جو ہے میرے لیے حرام ہے، صدقہ میں قبول نہیں کرتا، صدقہ جو ہے وہ غربا کا حق ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ہدیہ ان سے قبول کر لیا تو فوراً جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ تو کہنے کا سب مراد یہ ہے کہ اہل کتاب کے اندر یہ کس قدر مشہور تھی بات، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے آج کے دن سے متعلق، 29 شعبان سے متعلق۔ 29 شعبان کی ایک روایت ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی لیے میں نے ان کا واقعہ بیان کیا ہے کہ آج کے دن سے متعلق جو ہے ان کی ایک روایت بھی ہے، ایک حدیث ہے۔ حضرت سلمان فارسی اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شعبان، شعبان کے آخری دنوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطبہ دیا، شعبان کی آخری تاریخوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم، قد اضلکم شہر عظیم، شہر مبارک، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری دنوں میں ہمیں خطبہ دیا، فرمایا کہ تم پر اے لوگوں، تم پر ایک مہینہ آنے والا ہے، یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم، تم پر ایک بہت عظمت والا مہینہ جو ہے وہ سایہ فغن ہو گیا، اس کا سایہ تم پر پڑ گیا ہے۔ سایہ پڑھنا، جب کوئی چیز پہلے کوئی آدمی آ رہا ہوتا ہے تو اس کا سایہ جو ہے وہ پہلے ظاہر ہو جاتا ہے نا، سایہ دکھائی دے جاتا ہے، کوئی چیز آ رہی ہوتی ہے دور سے تو اس کا سایہ جو ہے پہلے پڑ جاتا ہے۔ تو فرمایا قد اضلکم شہر عظیم، تم پر ایک بہت عظمت والا مہینہ جو ہے وہ سایہ کر چکا ہے، سایہ فغن ہو چکا ہے۔ شہر مبارک، اور یہ بہت مبارک مہینہ ہے، بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور یہ مہینہ ہے کہ اس کے اندر ایک رات ایسی ہے جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، جو جیسا کہ قرآن پاک کے اندر فرمایا نا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس کے اندر ایک ایسی رات آنے والی آئے گی جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیے ہیں، جعل اللہ صیامہ فریضۃ،
اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیے ہیں، وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کی راتوں کے کا قیام جو ہے یعنی راتوں کی عبادت، یعنی راتوں کی جو تہجد پڑھی جاتی ہیں، جو نفلیں پڑھی جاتی ہیں، وہ تم پر تمہاری مرضی پر چھوڑی ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پر چھوڑی ہے، تم پر نفل کی ہیں، تم اپنی امت پر ان کو جس طرح چاہو ان کو پیش کر دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو قیام لیل ہے، قیام اللیل جو ہے رمضان المبارک کی، یعنی جس کو ہم آج کل کے ہم جو ہے اس کو تراویح کہتے ہیں، لیکن اصل میں جو ہے وہ قیام اللیل ہے، قیام رات کی نماز قیام اللیل، اور رات کو جو ہے اس کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے کا حکم ہے، زیادہ سے زیادہ جتنا بھی جو ہے آدمی پڑھ سکے، اور اس میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے حفاظ کرام سے ہم سنتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہم خود بھی کھڑے ہو کر کے جتنا ہمیں یاد ہو اتنا پڑھیں۔ تو فرمایا کہ وہ قیام لیلہ تطوعا، اس کا قیام تم پر جو ہے ہم نے، تو رمضان المبارک کے اندر یہ دو چیزیں جو ہیں، یہ روایت آج کے دن کی ہے خاص طور سے کہ 29 شعبان یا آخری شعبان کے دنوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے جو ہے میں نے حضرت سلمان فارسی کا ایک تو ان کا تعلق جو ہے اس حدیث سے، ان کا تعلق جو ہے ان آیات کے ساتھ میں جو میں نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی ہیں کہ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، کہ تم تو شاہد ہو، تم خود گواہ ہو، تمہارے سامنے تم تو جو ہے کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس ایک نبی آنے والا ہے، اور جب نبی آ جائے گا تو پھر ہم پوری دنیا پر غالب آ جائیں گے، پھر اب نبی آ گیا ہے تو تم اب اس کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ تو ایک تو یہ تھا کہ اہل کتاب سے ایک تو روایت جو تھی، تو یہ اس حالات کو دیکھ کر کے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ کس قدر جو ہے ان کے اندر، عیسائیوں کے اندر، یہودیوں کے اندر کس قدر یہ معروف کی بات کہ نبی آنے والے ہیں، آخری نبی آنے والے ہیں۔ لوگ جو ہے اپنے علاقے چھوڑ کر کے مدینہ منورہ میں آ کر بس گئے تھے، 3 قبیلے جو ہے یہودیوں کے آ کر کے وہ اسی امید پر مدینے میں بس گئے تھے کہ یہاں پر آخری نبی آنے والے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے حضرت سلمان فارسی آئے اور جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے اسلام قبول کیا، اسلام کی دعوت قبول کی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات لی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کو جو کہ آج کے دن کی ہے وہ حضرت سلمان فارسی سے منقول ہے، حضرت سلمان فارسی سے یہ روایت لی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی ہمیں ہمت فرمائے، اور تراویح اور اس کے قیام اللیل کی جو ہے صحیح طرح سے پابندی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔